اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور فرمان خداوندی کے تحت قریش کو دین اسلام کی دعوت دی تو اہل قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو رد کر دیا، مگر اس موقع پر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام جو کہ اس وقت کم سن تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور عرض کیا کہ میں ہر مشکل گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گا۔ اور پھر جب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام نے اپنی اس بات کو سچ ثابت کر دکھایا اور ہر مشکل گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور مشرکین کے مظالم کی کچھ پرواہ نہ کی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام کا شمار اولین اسلام قبول کرنے والوں میں ہوتا ہے، اور آپ علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی پرورش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی، اور آغوش نبوت کا کشانہ نبوت پر پرورش پانے کی بنا پر وہ تمام خوبیاں آپ علیہ السلام میں بدرجہ اتم موجود تھیں جو کسی بھی نیک سیرت اور نیک پرور انسان میں موجود ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام علم ظاہری و علم باطنی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں، اور آپ علیہ السلام کے علمی مقام و مرتبہ کا احاطہ کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ آپ علیہ السلام کی علمی قابلیت اور علمی مرتبہ کے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام کی فضیلت کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نکاح آپ علیہ السلام سے کیا، اور باوقت نکاح حضرت سیدنا فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ میں نے تمہارا نکاح اس شخص سے کیا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے محبوب رکھتے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ ہوں اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ بارگاہ الہی میں التجا ہے کہ وہ اس عاجز کی کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں اپنی اس ویڈیو کے آغاز سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی علی ہے اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ علیہ السلام کا لقب حیدر ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد ابو طالب اور والدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت اسد ہیں۔ آپ علیہ السلام رشتے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 23 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، اور آپ علیہ السلام کے منہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لباب ڈالا تھا، اور آپ علیہ السلام کا اسم مبارک علی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجویز کردہ ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام کے والد ابو طالب
چونکہ کثیر العیال تھے، چنانچہ آپ علیہ السلام کی پرورش کی ذمہ داری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنبھال لی، اور یوں آپ علیہ السلام نے نبوت اور آغوش نبوت میں پرورش پائی۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر ابھی 10 برس تھی، اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا۔ آپ علیہ السلام کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ آپ علیہ السلام بچوں میں اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے ہیں، جبکہ دین اسلام قبول کرنے والے اولین لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام نے دین اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی دین اسلام کی ترقی میں وقف کر دی، اور ہر مشکل و مصیبت کی گھڑی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بے شانہ کھڑے رہے۔ آپ علیہ السلام نے کفار کے ساتھ جنگوں میں بہادری کے ایسے جوہر دکھائے جو تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے درج کیے گئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد منصب خلافت پر فائز ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا دور خلافت فتنوں سے بھرپور ہے، اور آپ علیہ السلام نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد کھڑے ہونے والے فتنوں کو روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ کو شر پسندوں سے محفوظ بنانے کے لیے کوفہ کو مملکت اسلامی کا دارالخلافہ بنایا، اور خود اپنے اہل و عیال کے ہمراہ کوفہ تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام پر 17 رمضان المبارک 23 ہجری میں ابن الملجم نے باوقت نماز فجر قاتلانہ حملہ کیا، جس سے آپ علیہ السلام شدید زخمی ہو گئے، اور پھر بالآخر 21 رمضان المبارک 23 ہجری کو اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ آپ علیہ السلام کے ساجزادے حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام نے پڑھائی، اور آپ علیہ السلام کو کوفہ میں مدفون کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کے متعلق پیشن گوئی شیخ مفید رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، یمن میں ایک زاہد رہتا تھا جو ہر وقت عبادت و ریاضت میں مشغول رہتا تھا۔ اس زاہد کا نام مشرم بن وعیب تھا، اور یہ زاہد یمن کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی عمر 190 سال تھی، اور یہ اکثر اوقات یہ دعا کرتا تھا، اے اللہ اپنے حرم سے کسی بزرگ کو بھیج تاکہ میں اس کی زیارت سے مشرف ہو سکوں۔ شیخ مفید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس زاہد کی دعا قبول ہوئی، اور جناب ابو طالب تجارت کی غرض سے یمن پہنچے، اور اس زاہد سے ملاقات ہوئی۔ زاہد نے جب آپ کو دیکھا تو انتہائی تعظیم سے پیش آیا اور پوچھا، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جناب ابو طالب نے کہا، میں تہامہ کا رہنے والا ہوں۔ اس نے پوچھا، کون سے تہامہ؟ جناب ابو طالب نے جواب دیا کہ مکہ مکرمہ۔ زاہد نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ جناب ابو طالب نے جواب دیا کہ میرا تعلق بنی ہاشم سے ہے۔ زاہد نے جب جناب ابو طالب کی بات سنی تو بے اختیار آگے بڑھ کر بوسہ لیا اور کہا، الحمدللہ میری دعا قبول ہوئی، اور مجھے حرمین شریفین کے خادم کی زیارت نصیب ہوئی۔ پھر اس زاہد نے آپ سے نام دریافت کیا تو آپ نے بتایا کہ میرا نام ابو طالب ہے۔ زاہد نے پوچھا کہ آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ تو جناب ابو طالب نے بتایا، میرے والد کا نام ابو المطلب ہے۔ زاہد نے جب حضرت ابو المطلب کا نام سنا تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، میں نے الہامی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جناب ابو المطلب کے 2 پوتے ہوں گے، جن میں سے ایک نبی ہوگا اور دوسرا ولی اللہ، اور ان کا جو پوتا نبی ہوگا اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور جو ولی ہوگا اس کے والد کا نام ابو طالب ہوگا۔
جب نبی 23 برس کے ہو جائیں گے اس وقت اللہ کا یہ ولی پیدا ہوگا، اور اے ابو طالب، وہ نبی پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں؟ جناب ابو طالب نے کہا، میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد پیدا ہو گیا ہے، اور وہ اس وقت تقریباً 29 برس کا ہے۔ اس زاہد نے کہا، آپ جب واپس جائیں تو انہیں میرا سلام کہیں، اور کہیں میں ان کا دوست رکھتا ہوں، اور پھر جب وہ نبی اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو پھر آپ کے بیٹے کی ولایت ظاہر ہوگی۔ جناب ابو طالب نے اس زاہد کی بات سن کر فرمایا کہ میں اس حقیقت کو کیسے جان سکتا ہوں؟ اس زاہد نے کہا، آپ وہ چیز چاہتے ہیں جس سے میری سچائی کا علم ہو۔ جناب ابو طالب نے ایک سوکھے درخت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، مجھے اس درخت سے تازہ انار چاہیے۔ اس زاہد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے اللہ، میں نے نبی اور ولی کی تعریف کی، ان کے صدقے میں مجھے تازہ انار عطا فرما۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور اس میں تازہ انار پک گئے۔ جناب ابو طالب نے وہ انار کھایا اور اس عابد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔